السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سن رہا، بہت ہی بکواس ہوتی ہے تمہاری شاعری۔ ارسل نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اوکے نین، آپ میری پوئٹری سنیں گی نا؟ اس نے امید سے نین کو دیکھا تو حورین نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یس، وہ صوفے پر کھڑی ہوتی اچھلی تھی۔ اذلان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا جو اب ہاتھ کا مائک بنا چکی تھی۔ ارسل کو پریشانی ہو رہی تھی کہ آغا جان پتہ نہیں اس کے ماں باپ کو مناتے بھی ہیں کہ نہیں، اور بابا تایا اذلان اور پری کے لیے مانتے ہیں کہ نہیں، لیکن پری میڈم کو تو سو کالڈ پوئٹری سنانے کی پڑی تھی۔ جی تو عرض کیا ہے، ابھی وہ بولتی سب لوگ گول میز کانفرنس سے فارغ ہوتے باہر آئے تھے۔ آغا جان، بابا دیکھے، میں نے کتنی مشکل سے غزل لکھی ہے اور بھیا سن ہی نہیں رہے، آپ سن لینا۔ وہ جلدی سے ان سب کو صوفے پر بیٹھنے کی جگہ دیتی، ڈائننگ ٹیبل کے سامنے سے کرسی لیتی اس پر کھڑی ہوئی تھی۔ نبیرہ کو تو مانو غصہ آ رہا تھا کہ وہ اذلان کے سامنے اپنی 2 نمبر شاعری سنا کر سب کو شرمندہ کروائے گی، اور کیا سوچ کے وہ ہاں کرے گا اس کے لیے، لیکن سامنے والے کو پرواہ ہی کب تھی۔ تو جی عرض کیا ہے، اس کی سریلی آواز ہال میں گونجی تو اذلان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ دل والا بے دراز میں بھی کھولے آئے راج کے، چنگائے پڑھائی سانو رول لے آئے راج کے۔ وہ لائن پڑھتی مسکرائی، گال پر ڈمپل واضح ہوا۔ اذلان تو دیکھتا اس کے ڈمپل میں کھویا تھا۔ بندہ 200 جنہیں چوٹی گالے پلائی دی، 10ویں تو بعد بڑی سدھی جی پڑھائی ہے۔ اس نے اب اشارہ اپنے بھائی کی طرف کیا۔ جننے منہ نے اونیاں سیتا وکھو وکھ نے 6ویں فیل کہندے میری من سائنس رکھ لے۔ بندہ پوچھے جے ایڈے سیانے سی میرے نالوں ادھے مارکس لے کے دکھانے سی۔ ہاتھ اٹھاتے وہ ایسے بولی جیسے تقریر کر رہی ہو۔ نین نے ناسمجھی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی پری کو کیا ہو گیا ہے؟ اذلان نے ہاتھ کی مٹھی بناتے اپنی ہنسی روکی تھی۔ پتیلے وانگو کوئلہ تے سڑنا ہے، اوئے ہوئے ساڈے کولوں پوچھو کنا اوکھا پڑھنا ہے، اوئے ہوئے کھولا جے کتاب مصیبت ہی نرالی ہے، انج لگدا ہے جویں الٹی آن والی ہے۔ واہ 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 واہ۔ عیسیٰ اور موسیٰ نے اسے سراہا تھا، اور دونوں کی بیویوں نے اسے ایسے دیکھا جیسے پونا چاہ رہی ہوں پاگل تو نہیں ہو گئے۔ سوچ کے کیمسٹری دا دل متلاندا ہے، میتھ کولوں نالا ہی بی پی ہائی ہو جاندا ہے۔ قسمیں جے ایک بھی جواب جے رل جائے، میتھ جنہیں کڈیا کبڑاں وچ گل جائے۔ آغا جان تو چلتے ہوئے اس کی کرسی کے پاس آ کر ٹھہر رہے تھے کہ وہ اپنی غزل ختم کرے اور وہ اسے گلے لگائیں۔ باقی مضموناں نوں وی دنیا ہی سلام ہے، سانو تا پڑھائی کیتا اپنا غلام ہے۔ ویکھ نہیں کوئی سیاپا وڈا انگریزی تو، جدوں وی یہ چڑکا کاٹا پا انگریزی تو، ابا جی دے غصے دا نہ ایتھے کوئی حل سی، دسو ایدے وچ پھینٹی لان والی کیڑی گل سی۔ اب اس نے اشارہ موسیٰ کی طرف کیا۔ اینا ہی میں آکھیا سی دوسروں کی سناواں میں، او چھوٹی سنو گے بڑی ABC سناواں میں، ٹیچر نوں تو انڈے دیں گے قیدی روک دے، اینا ککڑی نہیں دیندی جنہ اینا نوں شوق نے۔ وہ ٹک ٹاک سے سنی ہوئی غزل کو سناتی، ڈرتے ڈرتے ہاتھ اذلان کی طرف کرتے اس نے پیچھے کیا تھا، کیونکہ وہی جب اس کے ٹیسٹ چیک کرتا تھا تو انڈے دیتا تھا۔ سب نے تالیاں بجائے تھی، لیکن اس کی اماں نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ موسیٰ، عیسیٰ اور ارسل نے واہ واہ کیا۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا۔ واہ، سچی میں کیا بات ہے؟ بوڑھتا اس کے پاس آ کر بولتا، ہاتھ سے کاغذ لیتا بولا، شکریہ۔ اس نے مسکرا کر اس کے طنز کو جان بوجھ کر تعریف سمجھ دیکھا۔ وہ تو اسے گھورتا رہ گیا۔ آغا جان نے اپنا قہقہ روکا تھا۔ اگر اتنا دھیان پڑھائی پر دے لو تو کچھ بن جاؤ، اس نے شرم دلانی چاہی۔ ان پڑھ کو کون سا کچھ نہیں بن سکتے، وہ ڈرتی ہوئی منمنائی۔ فار ایگزامپل کسی کی بیوی، دلہن، بہو۔ وہ جلدی سے جواب دیتی آغا جان کے پیچھے چھپی تھی، کیونکہ وہ جس طرح سے گھور رہا تھا کوئی شک نہیں تھی کہ وہ ایک لگا ہی دیتا۔ آغا جان ہاتھ پر ہاتھ مارتے دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے، کہکا لگاتے سے سینے سے لگا کے، پری آپ نے ابھی یہ کیا سنایا؟ کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اوہ میرا بیبی، آپ کو پنجابی نہیں آتی؟ او گاڈ، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھاؤں گی نا، پھر ہم دونوں مزے مزے کی غزلیں بنائیں گے۔ اس کے کان کے قریب جاتے رازداری سے بولی تو نین نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔
اپنے پاپا سے بولنا کہ مجھے گھورا کم کرے، بٹ میرا نام نالین۔ اس نے نین کے کان میں کہا۔ پاپا ایسے تو کسی کو نہیں گھورتے، بٹ میں کہوں گی آپ کو پیار سے دیکھا کرے۔ اوکے، نین نے جھٹ سے حامی بھری تھی تو وہ بھی مسکرائے۔ کیا بات ہے آغا جان، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ کافی دیر سے آغا جان کے روم میں بیٹھا تھا کیونکہ آغا جان نے اس سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں، وہ میں نے بتانا تھا کہ پری بیٹی کا ایک پرپوزل آیا، دراصل کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو تم اپنے ریسورسز سے پتہ کرواؤ لڑکا کیا کرتا ہے، کیسا ہے۔ آغا جان نے بولتے اس کے چہرے پر نظریں گھاڑی، لیکن آغا جان وہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کرے۔ کیا میرے بچے؟ آغا جان بوجھ کر پیار سے بولے۔ آغا جان وہ بھی چھوٹی ہے، اتنی بھی چھوٹی نہیں، 20 سال کی تو ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بچی لگتی ہے، لیکن آغا جان، لیکن کچھ نہیں، بس کام ہو جانا چاہیے۔ جی، وہ بولتا سر جھکاتا اٹھا تھا۔ آغا جان کو تو اس کو دیکھتے ترس آیا تھا۔ اور تم ذرا اس پر کم ہی نظر جمایا کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی دہلیز پار کرتا، آغا جان مسکراتے ہوئے بولے۔ آغا جان وہ پلٹا تھا، ان کے چہرے کی اسمائل دیکھنے وہ چلتا بیڈ پر آ کر بیٹھتا۔ آغا جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ایک امید سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دل میں؟ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی آغا جان۔ وہ سر جھکاتا ہوا بولا جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا ہو۔ کیا اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتے ہو؟ آغا جان تو اپنے پوتے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ کب کیا چاہتا ہے، بس سب تو صرف اپنی پوتے کے لیے جانچ پڑتال کر رہے تھے کہ جیسا انہوں نے سوچا ہے سب ویسا ہی ہے۔ آغا جان ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں جو میری برداشت سے باہر ہیں؟ وہ ضبط کرتے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو تم 10 سالوں سے اسے ہی بھول گئے تھے، اس کے وجود کو ہی۔ تم پری ہوئی شاہ کو بھول گئے تھے، اذلان۔ آغا جان لیکن اب صرف وہی یاد رہتی، ہر طرف اس کا کھلکھلاتا چہرہ، باتیں دماغ میں گردش کرتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اسے دیکھ کر کیسا فیل ہوتا ہے؟ آغا جان اپنے ہی سوال پر مسکرائے، ایسے جیسے دنیا رک گئی ہو، دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور حجاب میں تو آغا جان کیا کمال لگتی ہیں، دنیا کو بس برخوردار والے سامنے بھی دیکھو کون بیٹھا ہے۔ شروع ہی ہو گئے ہو، میری پوتی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ آغا جان نے اسے نان سٹاپ بولتے دیکھتے ٹوکا۔ اذلان نے اپنی بے اختیاری پر سر کھجایا۔ میرے شیر پتر کو محبت ہو گئی ہے، لیکن آغا جان، کیا آغا جان، ان سب نشانیوں کے بعد میں کیا کہوں بخار ہوا ہے؟ اذلان، عیسیٰ شاہ، یہ کھیل کسی اور کے ساتھ کھیلنا، پچھلے 3 دن میں یہی جان گیا تھا۔ یہ جو چوری چوری میری پوتی کو دیکھ کر مسکراتا تھا، یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کر نہیں سفید کیے۔ اب تو خود نہیں ماننا چاہتا، وہ الگ بات ہے۔ آغا جان کو اس کے انکار پر غصہ آیا تھا۔ اوکے جی، مان لیا آپ کے پوتے کو محبت ہو گئی۔ دا ورلڈ بیسٹ بزنس مین۔ اذلان، عیسیٰ شاہ کو حیدر شاہ کی نالائق پوتی پری ہوئی شاہ سے محبت ہو گئی، جس کو پڑھنے میں اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو بیٹا جی بڑھا بھی لینا، دیکھا تو ہے کتنا ڈرتی ہے تم سے۔ نہ کرنا، اپنے پیار کے چکروں میں اس کا سارا ڈر ختم۔ آغا جان کہاں باز آنے والے تھے، وہ تو باتوں باتوں میں اپنی باتیں منوا رہے تھے۔ بات کروں گا پری سے، دیکھتے ہیں میری پوتی ریجیکٹ کرتی ہے یا۔ آغا جان، اگر انکار کیا نا، قسم سے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں کوئی بچی کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ آغا جان، آپ کو پتہ ہے وہ نہیں مانے گی۔ میں اس کے خوابوں کے شہزادے کا اسکیچ دیکھ چکا ہوں، کوئی 12-14 پڑھا لکھا گونگا آپ کی پوتی کو اپنے اشاروں پر چلانے والا گڈا چاہیے۔ تو وہ میری گڑیا، تم بن جانا نا اس کا گڈا۔ آغا جان نے آنکھ ونگ کی۔ اچھا، تو پھر آپ کو یہ حویلی اپنی جگہ پر نہیں ملے گی اگر میں نے آپ کی پوتی کی ساری شرائط مان لی۔ بس اب ذرا اپنی خالہ جانی کی شرائط بھی سن لو، وہ ایک ہی شرط پر تم سے پری کی شادی کروائے گی۔ آغا جان نے اس کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ جی ارشاد، اس نے سر کو جھکایا۔ اس کی ہر بات نہیں مانو گے ایک، میں پاگل تھوڑی ہوں آغا جان، وہ پھٹاک سے بولا۔ اس کی BS کی ڈگری تم کمپلیٹ کرواؤ گے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ آغا جان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تو PhD کرواؤں گا، مطلب اتنا پڑھا لکھا شوہر اور بیوی، یہ محبت سے پہلے سوچ لیتے۔ آغا جان نے اس کی بات پر گھولا۔ محبت اندھی ہوتی ہے آغا جان، وہ کہہ کر گاتا ہنسا۔ اور باقی شرائط تمہاری خالہ اور اب ہونے والی تمہاری ساس وقت کے ساتھ ساتھ بتائے گی، اور میری پوتی کے بھی شرائط چپ کر کے مان لینا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ آغا جان نے اسے وہی جم کر بیٹھا دیکھتے کہا۔ وہ مسکراتا آغا جان کے ماتھے پر ہونٹ رکھتا اٹھا۔
आई लव यू आगा जान, लव यू टू मेरी जान, ये सब तुम मेरी पोती से कहना। वो शौकी से बोले। पागल थोड़ी हूँ, हवाओं में उड़ेगी आपकी पोती। वो भी शौक लहजे में बोला। इतने तुम तो प्रिंस चार्ल्स, देखना सीधा सीधा इनकार करेगी। आप मना लेंगे, मुझे यकीन है। वो फलाई किस करता बोला। आगा जान भी अपने पोते के खुश होने पर मुस्कुराए। उनका ख्वाब था अजलान की दुल्हन परिविश बने। एक बार तो हुरैन को देखते उन्हें अपने अरमान करची होते लगे, लेकिन उनको यकीन ही नहीं आ रहा था उनका ख्वाब इस तरह पूरा होना था। भाई, एक तो मैं आपसे इस वजह से नाराज़ हूँ कि आपने पहले सबको कुछ बताया लेकिन मुझे नहीं, और दूसरा अब आप मुझे भाभी से मिलवाने भी नहीं लेकर जा रहे। अगर आप मुझे ना लेकर गए, सच्ची में रो दूंगी। परी को खुशी के साथ साथ दुख भी हो रहा था। एक तो सारे उसकी भाभी से मिलने जा रहे हैं, वो ये बात सुनकर खुश हुई थी कि वो भी भाभी से मिलेगी, उसके भी भाई की शादी होगी। लेकिन दूसरा इसे बात का दुख था कि उसे घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरा बच्चा पहली दफ़ा जा रहे हैं तो सब जाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। अरसन उसे प्यार से समझाना चाहा। मेरे एक के जाने से क्या हो जाएगा? कोई ज़रूरत नहीं है, जैसी तुम्हारी हरकतें सीधा इनकार ही करेंगे। अभी बच्ची हो, चुप करके घर बैठो। अजलान भी घर पर है, वो भी नहीं जा रहा। और हुरैन के पास रहना। नवेरा ने तैयारी मुकम्मल करते उसे घूरा, जहाँ सब जाने को खड़े थे। लेकिन उसके तमाशे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। जब कहीं आपने नहीं जाना लेकर तो मैं बच्ची बन जाती हूँ। जब कहीं आपने नहीं लेकर जाना होता, मैं बच्ची बन जाती हूँ। कोई भी प्यार नहीं करता। अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ तो साथ ही खुशी बहन कहती है, हो लिया खुश 5 मिनट के लिए। बस मैं इतनी ही मुद्दत के लिए थी, मुझे और कहीं भी जाना है। दुख भाई साहब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बात नहीं करूँगी, किसी से बता रही हूँ। वो आंखों में आई नमी को साफ करते बगैर किसी को देख के चली गई। गुड़िया, अरसल इसको रोता देख कर तड़प कर बोला। अरसल बाद में आकर मना लेना, चलो। नवेरा ने उसको घूरा। कर दिया मेरी बेटी को नाराज़, मनाते रहना आकर। ईसा ने अरसल को घूरा तो मूसा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। और हुरैन को सब पर गुस्सा आया था, क्योंकि सबकी वजह से उसकी परी रोते हुए गई थी। उसे कहा बर्दाश्त था, वो अपनी दोस्त की आंखों में एक आंसू भी देखे। महरूश फातिमा, बस बहुत हो गया। अब मैं एक भी लफ्ज़ ना सुनूं, और जाकर तैयार हो जाओ। अयान 14 घंटे से उसे मना रहा था, लेकिन उसकी एक ही रट थी कि वो भी शादी नहीं करना चाहती। भाई, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, और मैं कैसे आपके बगैर रहूँगी? और क्यों आप इतनी जल्दी मेरी शादी कर रहे हैं? वो अयान को गुस्से में देखती रूहान सी होती बोली। मेरी जान, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अपने भाई पर यकीन नहीं? उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा अपनी शहजादी के लिए। अयान ने उसके हाथ पकड़ते उसकी आंखों से आंसू को साफ किया था। भाई, मुझे अपने से ज़्यादा आप पर यकीन है। वो तड़प कर बोली थी। तो फिर किस बात की परेशानी है? नहीं, बर्डोनाइज लड़का अच्छा है। इनफैक्ट मेरा बहुत करीबी है, अच्छी फैमिली है। वो तो तुम पर कुछ भी करेंगे, और अगर फिर भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं उनसे माजरत कर लूँगा। अयान ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते आखिरी पत्ता फेंका था। भाई बस, अब मैं नहीं बात करती आपसे। आपने मुझे इतना बगैरत समझा हुआ है कि मैं अपने भाई का ऐसे सर झुकाऊंगी? वो अब गुस्से से सर उठाते बोले। रोश प्लीज़, उनके सामने ये गालियाँ मत निकालना। तो अब पुलिस वाले की बहन हूँ, भाई इतनी तो आ ही जाती है। वो भी बगैर शर्मिंदा हुए बोले थे। उसका भाई इतने से एक लफ्ज़ को गाली का नाम दे चुका था। बाबा प्लीज़ ना, परी को देखे, वो रो रही है। कोई भी परी की बात नहीं मानता। वो रोते हुए गई है। प्लीज़ बाबा, चले मेरे साथ परी के रूम में। वजलान का हाथ पकड़ती रोनी सूरत बनाए बोली। वो परी के रूम से होकर आई थी, और उसे रोता देखते वो दौड़ती अजलान को बुलाने आई थी, और खुद भी रोने वाली हुई थी। ओके मेरी जान, बट आप नहीं रोएंगी। चले, और आप खुद ही अपनी परी को चुप करवाएंगी। बाबा नहीं बाबा, मैं भी तो देखी नैन कैसे चुप करवाती है अपनी दोस्त को। अजलान लैपटॉप मेज़ पर रखता उसके साथ चलता उसके रूम के दरवाजे पर आकर रुका था। चले बाबा, वो रूम में दाखिल हुई। सामने ही वो दुनिया जहान से बेगानी औंधे मुंह बेड पर लेटी रोने में मसरूफ थी। बाबा देखे, नैन ने अपने हाथ से बालों को पीछे करते एक नज़र परी को देखकर अपने बाप को देखा। जाओ, आप परी को चुप करवाओ। अजलान घुटनों के बल बैठता उसके कान के करीब जाकर बोला। तो वो दौड़ती परी के पास बेड पर आकर बैठी। परी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज़ चुप कर जाएं, मुझे भी रोना आ रहा है।
नैन प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। आप भी चली जाओगी मुझे छोड़कर? सब चले जाते हैं। वो वैसे ही लेटी रोंदी आवाज़ में बोली, परी मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने परी का हाथ पकड़ते अपने बाबा को देखा, जो आराम से इधर उधर घूमता कमरे को देखने के साथ उनकी बातें सुन रहा था। नहीं, पहले सब ऐसे ही बोलते हैं। वो सीधी होती, उसका हाथ पकड़ती, होंठों से लगा के, परी प्लीज़ ना, मत रोएं, आपकी आइज़ भी रेड हो गई है। हम बाबा के साथ कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आपने बोला था आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे। वो मासूमियत से बोली, मेरा बच्चा किसी और दिन चलेंगे। उठकर बैठी थी, कंधे पर आए बालों को पीछे को झटकते चेहरे पर हाथ फेरा था। अजलान की नजरें तो उसके घने काले लंबे बालों में उलझ गई थी। कोई और बात तो सुनाई नहीं दी थी। नहीं ना, आज वो उसके गर्दन के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाती बोली, लेकिन आपके बाबा मुझे क्यों लेकर जाएंगे? मैं कौन सा उनकी कुछ लगती हूँ? वैसे भी वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करते हैं हमेशा से। उसने अभी अजलान को नहीं देखा था, इसलिए हुरैन को देखती आहिस्ता आवाज में बोली, लेकिन अजलान सुन चुका था। एकदम परी की बात पर उसके दिल में ठेस उठी थी, जिसे वो जब्त करता उठा था। बाबा आप परी को लेकर जाएंगे ना? उसे खड़ा होता देखते हुरैन ने पूछा। दुपट्टा लेकर कोई ढंग की ड्रेसिंग करती, दोनों 10 मिनट में मुझे बाहर नजर आओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो बोलते एक नज़र देखता ठटका था। उसकी लाल होती आंखें और गुलाबी रुखसार देखते वो मदहोश हुआ। दिल नीली आंखों को देखने के लिए मचला था। इन आंखों में आई नमी को अपने होंठों से चुनना चाहता था। अभी तुझे ऐसा कोई हक नहीं अजलान, ये कहता अपने दिल को टपकता जल्दी से कमरे से बाहर निकला था। बालों में हाथ फेरते उसने अपने मचलते जज्बात जो सुलाने की कोशिश की थी। देखें, आपको ही देख रहे, इससे पहले कि वो कुछ बोलती अरसल मुस्कुराहट दबाता उसके गुस्से से होते लाल चेहरे को देखता सीरियस अंदाज में बोला, क्योंकि वो जानता था सामने मौजूद लड़की सिर्फ अपने भाई के कहने पर मौजूद है, और एक नज़र में ही उसके होंठ पर मौजूद तिल और एम्बराइज उसे दीवाना कर गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नज़रें नीची करें, और सेकंड ये जो शौक हो रहे हैं ना, अपने भाई से कहकर सारी शौक ही निकलवा दूंगी। फ़ौरन से जाकर भाई को इनकार करें कि आपको लड़की पसंद नहीं आई। वो गुस्से को ज़ब्त करती चबा चबा कर बोली, लेकिन मैं ये झूठ क्यों बोलूँ? हाँ, अरसल उसकी सुरीली आवाज़ में गुम होता नज़र झुकाता मासूमियत से बोला, क्योंकि मैं कह रही हूँ। उसने गुस्से से मुट्ठियाँ भींची। वो जानबूझकर उसका सब्र आजमा रहा था। आप कह दें कि वो ठोड़ी पर फिंगर रखती सोचने लगी। अरसल ने नज़र भर कर उसे देखा था, जो रेड कलर के प्लेन ड्रेस के साथ ब्लैक कलर का दुपट्टा सर पर सेट किए गहरी एम्बर आंखों को गोल गोल घुमाते और हाथ उठाती बात करती अरसल को मदहोश कर चुकी थी। हाँ, आप पता करें कि कहीं लड़की बहुत बोलती है। वो खुश होती बोलती मुस्कुराती उसका हाथ पकड़ चुकी थी। ये तो वैसे झूठ नहीं है। वो अपनी हंसी जब्त करता हुआ बोला, क्योंकि एक तो वो इनकार कर रही थी, दूसरा हाथ ऐसे पकड़कर खड़ी जैसे वो उसका बचपन का दोस्त हो। ले शुक्र है मान गई आप, मुझे लगा था बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप तो आसानी से मान गए। अल्लाह आपको प्यारी सी सोनी सी मुझसे भी अच्छी बीवी दे, और आपको अभी से पता चल गया कि मैं कितना बोलती हूँ। भाई आ रहे हैं तो आप अब इनकार कर दीजिएगा। वो सबको बाहर आता देखती अपना हाथ छुड़वाने लगी, जो कि अरसल ने पकड़ लिया था। मेरा हाथ छोड़े हैं। वो सबको अपनी तरफ आता देखते गराई, पहले आपने पकड़ा था, अब मेरी मर्जी से ही छूटेगा, और खुद को तैयार कर लीजिएगा। इस बात का यकीन दिलाता हो कि मेरी वजह से आपको कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बहुत ही कोई डीठ है जो वो खुशफहमी में थी कि इनकार कर देगा, लेकिन वो तो अरसल शाह था। उसका दिस ब्राउन बालों वाली शहजादी पर आ चुका था। आपो रोने वाली हुई थी। वो हाथ छुड़वाती हल्कान हो रही थी। बरखुरदार तुम्हारी ही है, कुछ शर्म कर लो, हाथ तो छोड़ दो। ईसा शान उसे शर्म दिलवानी चाहिए। जब पता है मेरी है फिर शर्म कैसी? उसने रोने के करीब पहुंचे अरुष का हाथ छोड़ा था। वो सबके दरमियान खड़ी रज के शर्मिंदा हुई थी। नवेरा ने उसके सर पर प्यार देते अपने हाथ से ब्रेसलेट उतारते पहनाई थी। वो तो चुप खड़ी देखती रह गई। इतनी जल्दी ये सब क्यों हो रहा है? उसने नज़र उठाकर अपने भाई को देखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान था। अगर भाई खुश तो मैं भी खुश, वो ये सोचती सबसे मुस्कुरा कर मिले। कहाँ जाना है मेरी गुड़िया ने? वो गाड़ी को सड़क पर डालता बोला, बाबा मैं और परी शॉपिंग पर जाएंगे।
وہ پری کا ہاتھ پکڑتے خوشی سے بولے۔ اضلاع نے نظریں سڑک سے ہٹاتے پری کو دیکھا جو دنیا جہان سے بیگانی باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ اضلان کو وہ بلیک کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں بلیک اسٹولر کا حجاب کے خاموش بیٹھی کوئی اداس پری ہی لگی تھی، لیکن آج اس کی خاموشی اسے چپ کر رہی تھی۔ پری آپ کیا لیں گی؟ کیا وہ اس کے بلانے پر بخلائی تھی؟ تمہاری پری جینز اور شرٹ سی لے سکتی ہے، اضلاع نے مسکرا کر بولتے اس کی چپ کو توڑنا چاہا۔ میں کچھ بھی نہیں، وہ اضلان کی بات کو سرے سے اگنور کرتی مسکرائی۔ اضلان کو اپنی بے بسی پر غصہ آیا تھا کہ اگر آج اس کے پاس حق ہوتا تو 5 منٹ میں سامنے بیٹھی بگڑی شہزادی کا موڈ ٹھیک کر دیتا۔ ہوا میں سانس خارج کرتے اس نے ایمپوریم کے سامنے گاڑی روکی تو وہ حورین کو لیے گاڑی سے اتری۔ بابا پری اور میں نے نہ ایسی فراکس لینی ہے۔ حورین ایلیویٹر سے اوپر والے پورشن پر آتی بچوں کی خوبصورت فراکس دیکھ کر خوش ہوتی بولے، جی میری شہزادی آپ پری کے ساتھ رہے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ دونوں کو وہی چھوڑتا ایلیویٹر سے نیچے آیا تھا۔ سامنے اسٹولر اور رنگ برنگے اسکارف کی شاپ تھی۔ اضلاع نے آگے بڑھتے مسکراتے کئی رنگوں کے پرنٹڈ پلین موتیوں والے اور دوسرے مختلف قسم کے اسٹولر کو اٹھاتے ٹوکری میں رکھا تو دکاندار نے حیرانگی سے سامنے کھڑے امیر زادے کو دیکھا۔ بل، اضلاع نے کہا تو شاپ کیپر والا مسکراتا ہوا بل بنانے لگا۔ بابا میری فراکس کا بل پے کر دے۔ اضلان بل پے کرتا واپس آیا تو حورین نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بل پے کرتے باہر نکلے۔ اب کیا لینا ہے؟ اس نے پری کی طرف دیکھا لیکن وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ بابا میں نے اور پری نے بینگلز لینی ہے، بٹ پری کہہ رہی ہے میں نہیں لوں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا کیونکہ وہ تو چوڑیوں کی دیوانی تھی۔ اب کیوں انتظار؟ بابا پری کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ جلدی میں اپنا کارڈ بھی گھر بلائی ہیں، تو اس لیے حورین کے بتانے پر پری نے رخ بدلا تھا، اپنے ہاتھوں کو مسلا تھا۔ چلو آؤ۔ وہ ان دونوں کے لیے چوڑیوں والی شاپ پر آیا تھا۔ کتنا ارمان تھا کہ وہ اس سے کچھ مانگے، لیکن وہ تو خاموش ہوئی پیچھے کھڑی تھی۔ وش بینگلز پسند کرو۔ پری نے نظریں اٹھا کر دیکھا کیونکہ اس نام سے تو پہلے کبھی کسی نے اسے نہیں پکارا۔ نہیں آپ نین کی لے لیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک دیکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اضلاع نے خود ہی نین اور اس کے لیے ایک جیسی چوڑیاں پسند کی تھی۔ گولڈن اور بلیک کلر کے کمبینیشن کروایا تھا اس نے۔ نیچے بیٹھتے اس نے نین کی دونوں کلائیوں میں چوڑیاں پہنائی تو خوش ہوتی اس کے گال چوم گئی۔ ہاتھ کرو آگے۔ وہ اس کے پاس آتا بولا جی۔ اس نے حیران نظروں سے دیکھا۔ ہاتھ۔ اب کی بار اضلاع نے آگے ہوتے ہاتھ پکڑتے چوڑیاں پہنائی۔ اس کے لمس پر پری کے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے تھے۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا لیکن مقابل کو پرواہ کہاں تھی۔ میں پہن لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے ہاتھ میں بھی پہناتا وہ من آئی تھی۔ اضلاع مسکراتے اس کی حالت کا سوچتے چوڑیاں اس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑاتا کاؤنٹر پر آیا۔ سی وہ بھی پلٹا ہی تھا کہ اس کی کراہنے کی آواز سنتا، اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھتا، غصے کو ضبط کرتا اس تک پہنچا۔ جب کوئی کام نہ ہو تو نہیں کرتے، پہنا رہا تھا نا پھر میں، لیکن نہیں، ہر کام میں اعتراض ہے۔ وہ غصے سے بولتا اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر اپنا انگوٹھا رکھ کر دبا چکا تھا۔ بابا پری کو پین ہو رہی ہے۔ حورین تو پری کو روتا دیکھتے رونے والی ہوگی۔ اضلاع نے اس کے چہرے پر تکلیف زدہ تاثرات دیکھتے رومال نکالتے زخم پر رکھتے صاف کیا اور آنکھیں بند کرتا اس کے زخم پر ہونٹ رکھا۔ اس کے ہاتھ کو جا بجا چومتا وہ پیچھے ہٹا۔ میرا ہاتھ۔ اس کے ہونٹوں کے گرم نرم لمس پر کامتی بولی۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ نظریں اٹھاتے حورین کو دیکھتے اس نے اپنا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر رکھا تھا۔ اب یہ میں ہاتھ خالی نہ دیکھوں جب تک ٹوٹ نہیں جاتی۔ اگر ٹوٹ جائیں گی تو بتا دو، یہ ساری شاپ خرید کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اضلاع نے بینگلز اس کے ہاتھ سے لیتے اس کے دوسرے ہاتھ میں پہناتے اس کے کان کے قریب جا کر بولا، لیکن میں کیوں؟ بس کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور دونوں کا ہاتھ پکڑتا اسے بغیر دیکھے جواب دیتا باہر نکلا تھا۔ پری تو اس کو ناسمجھی سے دیکھتی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخر کیوں اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھے ہوئے؟ اور تھوڑی دیر پہلے وہ والا واقعہ سوچتے اس کے گالوں سے سیک نکلنے لگا تھا۔ کیسے وہ پبلک پلیس پر اس کا ہاتھ چوم گیا تھا، لیکن کس حق سے؟ کیا وہ سمجھ گئی تھی یا پھر سمجھنا نہیں چاہتی تھی، یا پھر وہ اسے کوئی
اور ہی رخ دے چکی تھی۔ واہ کیا کرنے ہیں تمہارے اذلان شاہ، ہم تمہیں اکیلا گھر کیا چھوڑ کر گئے، تم تو موقع ملتے میری بہن کو لیے شاپنگ پر چلے گئے۔ بس رہنے دو، اگر تمہیں اتنی ہی پرواہ ہوتی نا تو ساتھ لے کر جاتے۔ اور پتہ بھی وہ کیسے رو رہی تھی۔ اذلان بھی بغیر شرمندہ ہوئے اس کو گھورتے ہوئے بولا، یار ماما نے منع کیا تھا، ورنہ میں تو لے جانا، تمہیں پتہ ہے نا، لیکن دیکھو کب سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب کوئی بات نہیں مانتی۔ ارسل لون میں رکھے جھولے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا، چل کوئی نہ، مان جائے گی، ویسے عادت ڈال لو اب اس سے دور رہنے کی۔ اذلان نے لبوں کو بھینچتے مسکراہٹ روکی، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب وہ میرے قریب رہے گی تو میں نہیں چاہوں گا کوئی اس کے آس پاس بھی بھٹکے۔ ویسے بھی تمہاری بھی تو شادی ہو رہی ہے، چلو جان چھوٹی۔ کمینے تو اتنا عرصہ ترکی میں کیا گزار آیا، تو بے شرم ہو گیا، کیسے میرے سامنے کھڑا میری ہی بہن کے بارے میں بات کرا ہے۔ رک تجھے بتاتا ہوں، آغا جان کو بتاتا ہوں، تو رن مرید بنے گا، رہنے دے شادی کرنے کو، کیونکہ ایسے تو ماما کی شرائط نہیں پوری ہو سکتی۔ ارسل نے بولتے مکہ بناتے اس کے پیٹ پر مارا تھا۔ آہ کمینے، ایسی بھی بات نہیں ہے، تیری بہن تو ڈرتے مجھے کوئی بات بھی نہیں کرتی، تو مشکل نہیں ہوگی مجھے اپنی باتیں مت ماننے میں۔ اور تو بتا، لڑکی پسند آ گئی؟ اذلان بھی پیٹ پر ہاتھ رکھتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایسی ویسی؟ وہ رکا، بس تو ڈیٹ فکس کرنے جائیں گے۔ ارسل اس پری پیکر کا چہرہ تصور میں لاتا بولا، اور ماشاءاللہ گریٹ، بس اب اپنی بہن کو منا لینا یار۔ وہ اس کے گلے لگتا آخر میں آہستہ آواز میں بولا۔ اذلان کو لگ رہا تھا جو بے اختیاری میں وہ حرکت کر کے ہے، اب وہ سیدھا انکار ہی کرے گی۔ اور تو میں بھی کہوں، دا گریٹ اذلان شاہ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ اب پتہ لگا اصل وجہ کیا تھی۔ بس دیکھ لے، کرنا پڑتا ہے، جب دل آ جائے نا کرنا پڑتا ہے، تو بھی کرے گا، سب کرتے۔ وہ زور سے بولتے چلا گیا۔ ارسل نے آنکھیں بند کرتے اپنی بہن کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور ناشتہ شروع کرے۔ السلام علیکم، وہ بغیر کسی کو دیکھے سلام کرتی، نین کی گال پر لب رکھتی چیئر کھینچ کر بیٹھی تھی۔ سب نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، آج اس کی آواز میں وہ شوخی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ پری آج میری مارننگ کس؟ آغا جان نے بے یقینی سے اسے پکارا، کیونکہ پہلے تو وہ روز موسیٰ اور آغا جان کو مارننگ کس کرتی تھی، لیکن آج وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اپنے پوتے سے لے لیں، وہ بے شرمی کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، وہ دل ہی دل میں یہ سوچ سکی تھی، لبوں سے تو بس اتنا نکلا تھا، آغا جان میں ناشتہ کر رہی ہوں۔ سب نے اس کے بے تکے جواب کو دیکھا۔ آغا جان میں کہہ رہی تھی کہ اب جلدی ہی ارسل کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ ایان بچہ مجھے بہت پریشان لگ رہا تھا، اور ویسے بھی کتنی پیاری بچی ہے مہروش، ماشاءاللہ کیسے سارے کام کر رہی تھی۔ اور ایک میری کی اولاد ہے جس کو ایک انڈا تک بوائل کرنا نہیں آتا۔ نویرا نے پہلے نرمی سے اور لفظوں کو چباتے سکون سے ناشتہ کرتی پری وش کو دیکھا، لیکن آج تو معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ وہ تو ایک لفظ نہ بولی تھی، سکون سے ناشتہ کرتی، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی سے صاف کرتی اٹھی تھی۔ یہ حرکت اذلان کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ کیوں وہ اتنا سینٹی ہوتی ہے بات بات پر؟ کل سے وہ اس کی آواز سننے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن وہ تو چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھی، اور اس کی نیند کے خمار سے ہوتی لال آنکھیں، ایسا لگ رہا تھا وہ ساری رات نہیں سوئی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، اس کی سوچ سوچ کر بس ہو چکی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے کھا رہی تھی کہ اذلان نے ایسی حرکت کیوں کی۔ ان کو مجھ سے پیار تو لا حول ولا قوت کہتی جٹلا گئی، نہیں وہ میرے بارے میں ایسا سوچ کیسے سکتے، وہ تو مجھ پر صرف غصہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور اپنی سوچ پر بڑبڑاتی ہوئی خود کو ہی لعنت ملامت کر گئی۔ وہ رات سے ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پری کا دل کیا تھا وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس کا دل جو شور مچاتا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ دل نکل کر باہر ہی آ جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جیسا سوچ رہی ہے، زندگی اس سے بھی ایک قدم آگے کا کھیل کھیلنے والی ہے۔ یہ سوچتے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ رات دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا۔ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی، دل پر ہاتھ رکھتی، اس کی دھڑکن کو قابو کرتی۔ کتنے ہی گلاس وہ پانی کے پی چکی تھی، سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، کوئی اپنی کزن کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟
تنگ آ کر دل میں اسے گالیوں سے نوازتی لیٹی تھی۔ کیا ہوا ہے میری شہزادی کو؟ اپنے بابا جانی سے بھی ناراض ہو؟ موسیٰ شاہ ناشتہ کرتے ارسل اور نویرہ کو اچھی خاصی سناتے اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے۔ ان سے کہاں برداشت ہو رہا تھا اپنی بیٹی کا اس طرح خاموش رہنا۔ بابا جانی میں آپ سے کیوں ناراض ہوگی؟ وہ موسیٰ شاہ کا ہاتھ پکڑتی ہونٹوں سے لگاتی حق کرتی بولے۔ تو پھر بابا سر میں بین ہو رہا ہے، وہ بولتی ان کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اوہ اچھا، تو میری پرنسی مجھ سے بھی ناراض ہے کیا؟ ارسل روم میں داخل ہوتا دھپ سے اس کے پاس بیٹھتا اپنے حساب میں لے کر۔ چھوڑے، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ وہ رہان سی ہوئی۔ گڑیا نہیں ہوں میں آپ کی گڑیا، جائیں۔ اوہ تو میری بلی کو بھابھی کی پکس بھی نہیں دیکھنی؟ ارسل نے موبائل جیب سے نکالا۔ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر موسیٰ کی طرف رک کر گئی۔ بابا دیکھ لیں اس کے نخرے۔ ارسل اسے مانتا نہ دیکھ کر موسیٰ شاہ سے بولا، بھائی میں تو چلا منا اپنی بہن کو، ناراض بھی خود ہی کیا تھا، بس کام پڑنے پر اپنے ہی ساتھ نہیں دیتے۔ ارسل بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ گڑیا، آپ کو اکیلے میں لے جاؤں گا، شاپنگ کرنے جائیں گی تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیوں، میں کیوں کباب میں ہڈی بنوں؟ ہاں، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی غصے سے بولی۔ اس کی آواز پر روم میں آتے اذلان کے قدم تھمے تھے۔ گڑیا یہ چوڑیاں بھائی میرے زخموں پر نمک میں چھڑکیں، یہ چوڑیاں کم اور ہتھ کڑیاں زیادہ لگ رہی ہیں، وہ طنز کرتی بولے۔ کیوں، اتنی اچھی تو ہیں، اس کی سفید مومی ہاتھوں میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ارسل نے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، نہ تو میں اتار سکتی ہوں ان کو کیونکہ آپ کے کزن پلس دوست نے ایک تو زبردستی پہنائی ہیں اور کہا کہ اب یہ تمہارے ہاتھوں سے اترے نا، اور پھر میرے جیسی معصوم تو سب کی بات مان لیتی ہے۔ وہ بغیر کوئی شرم و حیا کے ہمیشہ کی طرح اذلان کی نقل اتارتی اسے ساری بات بتا گئی۔ اذلان نے اس کی بے وقوفی پر ماتھا پیٹا تھا۔ مطلب وہ ایسی ساری باتیں بتایا کرے گی، کمینہ ابھی سے حق جما رہا ہے۔ ارسل نے دل میں سوچا۔ یہ تمہاری شاپنگ، وہ کمرے میں داخل ہوتا ارسل کو اگنور کرتا نرمی سے بولا۔ ماما میری شاپنگ؟ میں نے تو کوئی شاپنگ نہیں کی، پری نے دل میں سوچا تھا۔ کبھی ہم غریبوں کو بھی شاپنگ پر لے جاؤ بھائی، ہم بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں۔ ارسل کو اپنا اس طرح اگنور کیا جانے پر تپ چڑھی تھی۔ بھائی کباب میں ہڈی اچھی نہیں لگتی، ویسے بھی اچھے موقع پر اپنے رقیبوں کو یاد کرنا اذلان شاہ کی عادت نہیں۔ اسے نظروں کے حساب میں لیتا بولا، جو اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ پری دیکھ، تمہارے بھائی کو رقیب کہہ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، اپنی لڑائی خود لڑیں، اگر جان بلا رہے ہیں میں جا رہی ہوں۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی اپنا اسٹولر ٹھیک کرتی ان کو وہیں چھوڑتی روم سے بھاگنے کے انداز میں نکلی تھی۔ ہنی جتنا مرضی بھاگ لو، وہاں پر بھی میرا ذکر ملے گا، آنا تو میری پناہوں میں ہی ہے، پھر باہوں میں چھپنے کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ملے گی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا، وہ مسکراتا ارسل کو سمائل پاس کرتا، جلتی پر تیل چھڑکتا چلا گیا۔ بابا آئی وانا ٹیل یو سم تھنگ اسپیشل۔ واٹ مائی بیبی؟ اذلان نے مسکراتے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ بابا وین یو اینڈ پری اینڈ ٹوگیدر یو بوتھ لک ویری کیوٹ، آئی سویئر وین پری از ود یو سو ہاؤ انوسینٹ اٹ لکس۔ بابا جب آپ اور پری ساتھ ہوتے ہیں نا تو بہت کیوٹ لگتے، اب دونوں ساتھ میں، قسم سے جب پری آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو کتنی معصوم لگتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سیریسلی میری جان؟ اس نے اسکول کی یونیفارم پہنے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، اسے اتنی کیوٹ لگی تھی، گاڑی روکتے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بابا آئی ایم سیریس، میں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہاتھ سے اس کی بیریٹ کو چھوا۔ جی تو میری جان، مجھے پتا ہے آپ سیریس ہیں، پھر کیا ارادہ بنا لیں آپ کے پاپا ان کو اپنی دلہن اور آپ کی ماما؟ اذلان نے گاڑی چلاتے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ بابا سچی، آئی ایم سو ہیپی، وہ آپ کی دلہن بن کر بہت پیاری لگے گی، اور میری ماما، بابا میں ان کو ماما بولوں گی۔ وہ خوش ہوتی اچھلی اذلان کو گلے لگا گئی۔ حورین، بابا ڈرائیونگ کر رہے ہیں؟ اذلان نے بر وقت گاڑی روکی تھی۔ سوری بابا، بٹ میں بہت خوش ہوں، وہ مسکراتے بولے۔ اوکے، بٹ آپ ابھی اپنی پری سے کوئی بات نہیں کریں گی، ابھی آگا جان بات کریں گے، اوکے؟ اذلان نے سنجیدہ ہوتے سمجھایا تھا، کہیں اس کی پری کی دیوانی بیٹی وقت سے پہلے ہی بات کر کے ساری بات ہی نہ بگاڑ دے۔ حورین نے جلدی سے فرما برداری سے سر ہلایا تھا اور اذلان کے گال پر کس کرتی گاڑی سے اترتی اسکول میں داخل ہوئی۔ سچی آقا جان، بس جیسا بھی لڑکا ہے آپ
آپ نہ ہاں کر دیں۔ میرے لیے اس خوشی سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا آپ کی پسند کا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ تو آغا جان کی بہت سنتے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور پڑھائی کو اللہ حافظ کہتی اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزارے گی۔ لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں ایک بار لڑکے کا نام سن لو۔ آغا جان اس کی جلد بازی پر مسکرائے۔ آغا جان اگر آپ اتنا فورس کر رہے ہیں تو میں اپنے ان کا نام سن لیتی ہوں۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے مسکراتے ہوئے بولی، رہنے دو پریویش، اور شرم اس نے دل میں کہا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ دیکھ لو انکار کر کے میرا دل مت توڑنا، اپنے آغا جان کی عزت رکھ لینا۔ آغا جان ایموشنل ہوئے بولے، آغا جان آپ نے اپنی پوتی کو کیا سمجھا ہے؟ آپ بس نام بھی نہ بتائے تو چلے گا، اتنا یقین ہے؟ اب وہ بولتی آغا جان کو گلے لگا کے، واہ میری جان، سینہ چوڑا کر دیا آغا جان کا۔ اب نام بھی سن لو، لڑکے کو تم اچھے سے جانتی ہو، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ آغا جان سیدھی طرح بتائے۔ وہ آغا جان کی پہلیوں سے جھنجھلائے تھے۔ ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی اس کو یاد نہ آیا ایسا کون سا ہیرا ہے جس کو وہ اچھے سے جانتی ہے۔ اذلان عیسیٰ شاہ۔ آغا جان کا نام لیتے خود دل دھڑکا تھا۔ کیا؟ پھر سے کہیں؟ وہ بے یقینی سے کھڑی ہوتی بولے، اذلان عیسیٰ شاہ، میرا پوتا، تمہارے تایا جان کا بیٹا، تمہارا کزن ہونے والا، بس آغا جان۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اسے آگے بولا بھی نہیں کیا؟ میرے بچے کیا کمی ہے اس میں؟ آغا جان نے ہاتھ پکڑتے کرسی پر بٹھایا۔ کمی نہیں، بہت اوور ہے، خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اور ویسے بھی شادی شدہ ہیں۔ وہ نزلیں جھکائے بولے، شادی شدہ تھا؟ نہیں، آغا جان نے تصفیہ کی تھی، اور تم ہی ہو جو اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہو۔ تم نہیں جانتے وہ کیسی زندگی پردیس میں گزار کیا ہے، اور حرین کو ماں کا پیار تمہارے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے بے یقینی سے آغا جان کو دیکھا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کی بیوی ہوگی وہ شاید کچھ دن پاکستان میں؟ آغا جان نے شروع سے لے کر اسے اذلان پر ساری آفیتی بتائی تھی۔ آغا جان لیکن میں کیسے؟ وہ من منائی، میری جان وہ تمہیں ساری خوشیاں دے سکتا ہے، وہ مجھ پر ہر وقت غصہ کرتے ہیں اور بات بات پر ٹوکتے۔ میں نہیں کروں گی شادی ان سے۔ وہ کل والا واقعہ سوچتے گھبرائے ہوئے بولے، جب رشتہ بدل جائے گا تو نہیں کرے گا غصہ بھی؟ اور بتاؤ کسی غلط بات پر ٹوکتا ہے؟ آغا جان نے سامنے بیٹھی اپنی ضدی پوتی کو دیکھا۔ آغا جان وہ مجھ سے کام کروائیں گے، مجھے نہیں کوئی کام آتا۔ اور ایسے کیسے تمہارے آقا جان ہوں گے نا تمہارے پاس؟ آغا جان کسی بھی طرح اسے منانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، بٹ میری کچھ شرائط ہے جو آپ کے پوتے کو ماننا پڑیں گی۔ وہ آغا جان کو اپنی ضد پر انکار کرتی دیکھتی بولے، کیونکہ اسے یقین تھا وہ اس کی ایک شرط بھی نہیں مانے گا۔ ڈن، مجھے پتا تھا میری پوتی میری لاڈلی میرا کہا کبھی نہیں ڈالے گی۔ آغا جان نے خوش ہوتے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آغا جان کے چمکتے چہرے کو دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو اس کی خوشی اس طرح قائم رہے گی۔ وہ مسکراتا آغا جان کے روم میں داخل ہوا۔ آغا جان نے اس کی طرف دیکھتے مسکراہٹ ضبط کی۔ آغا جان، وہ بولتا ان کا بوڑھا ہاتھ چومتا بولا، جی آغا جان کی جان۔ آغا جان اس سے بھی زیادہ پیار سے بولے، آپ نے وش سے بات کی؟ وہ جوتا اتارتا ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ صبح کا گیا بھی آفس سے لوٹا سیدھا آغا جان کے پاس آیا تھا۔ اس سوچ سے اسے کوئی کام نہیں ہو رہا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ دادا تو اپنے سر کی حرکتیں دیکھتا پریشان تھا کہ جب سے وہ پاکستان آیا بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگتا ہے۔ بات تو کی تھی۔ پھر آغا جان کو روکتے دیکھتے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا بولا، پھر کیا ہاں کر دی میری پوتی نے؟ سچی؟ وہ خوشی سے چینکا، جب تک میں نے تمہارا نام نہیں لیا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا میری پسند پر۔ اس سے پہلے وہ خوشی سے ہاتھ چومتا آغا جان نے اس کا صبر آزماتے گا۔ آپ سے کہا تھا میں بات کر لوں گا، نہیں ماننا تھا اس نے، مجھے پتا تھا۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتا اپنے غصے کو قابو کرتا بولا، صبر کرو، اسی بات پر وہ انکار کر کے گئی ہے کہ تم غصہ کرتے ہو اس پر۔ اور کیا کہا آپ کی پوتی نے؟ اور یہ کہ تم اس سے کام کرواؤ گے؟ کچھ اور یہ کہ اس کی کوئی شرائط ہے؟ اگر مان لیتے ہو تو وہ بھی مان جائے گی۔ آغا جان نے اٹک اٹک کر بولتے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اور کیا وہ کانٹریکٹ میرج کرے گی؟ ایک بھی شرط نہیں مانوں گا۔ کیا وہ بھول گئی ہے کہ میری ہر بات ماننا اس پر بچپن سے ہی لازم ہے؟ اذلان، آغا جان کی آخری بات پر آغا جان کو غصے سے دیکھتا بولا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو آپ نے
شرطوں والی بات کیوں مانی؟ اٹھو، آغا جان نے غصے سے کہا تو وہ ان کے بدلتے رویوں کو دیکھتا جوتا پہنتا کھڑا ہوا تھا۔ اگر اب تم نے کوئی فالتو بکواس اس کی تو خود انکار کروں گا۔ کیا ہوگی اس کی شرائط؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ وہ کوئی کام نہیں کرے گی، تم اس پر غصہ نہیں کرو گے، اس کی ہر بات مانو گے، وہ پڑھائی نہیں کرے گی، مجھ سے پوچھ لو، میری معصوم پوتی سے زیادہ کیا تم سے مانگ لے گی؟ ہاں، میں اسے سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اور تم اسے کنٹریکٹ میرج کا نام دے چکے۔ برخوردار، یہ تمہارے پردیس میں ایسے حرام کے کام ہوتے ہوں گے، یہ پاکستان ہے، اور اگر میری لاڈلی سے شادی کرنی ہے تو اس کی شرائط تو تمہیں ماننی پڑے گی، اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آغا جان نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے رخ پھیرا تھا۔ آغا جان، آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ سوری نا، ساری باتیں مانوں گا آپ کی پوتی کی، پلیز، بس اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈیئر ریڈرز، اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا ہے۔ اگر آپ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔